حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے، باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے۔ باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے۔ یہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے، دکھوں سے چور چور ہے، غموں سے بھی نڈال ہے، کیوں دلوں سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے۔ تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو، بلغ العلا بکمالہ، سب مل کے پڑھ لیجئے، بلغ العلا بکمالہ، تھی منور سب فضا، جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا، کشفت دجا بجمالہ۔ ارے بلبلیں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر دوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں، حسنت جمیع کے ساتھ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، سبھی اب آپ اتنی محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کی برکت سے عمر کی ساری گھڑیوں میں برکت ہے۔ میں نے زیادہ واقعات کی طرف نہیں جانا، کوشش کرنی ہے کہ حضرت امام حسین نے ہمیں سبق کیا دیا ہے، اور بتانا ہے کہ حضرت امام حسین کی شان کیا ہے۔ اور میں اور آپ کہوں نا، یا میں کہوں جی ابھی ٹائم تھوڑا ہے بیان نہیں ہو سکتا، میرے پاس پوری زندگی بھی ہونا، میں تب بھی حضرت امام حسین کی شان کو کما حق کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، میں کہوں جی ٹائم تھوڑا ہے زیادہ ہوتا تو نا ہم تو بس اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان لوگوں کی لسٹ اور فہرست آئے نا کہ حضرت امام حسین سے پیار کرنے والے کون کون سے ہو، بھلے آخری نمبر میں بھی ہو، ہمارا نام بھی تو اس میں ہونا چاہیے۔ بس آپ اسی محبت کے ساتھ بیٹھیے، سنیے، حضرت امام حسین کسی عام بندے کا نام حسین نہیں ہے، کسی عام شخصیت کا نام امام حسین نہیں ہے۔ امام حسین اس شخصیت کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جن کی شان خود قرآن میں رب العالمین بیان کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے بیان کرنے سے نہ کوئی ان کی شان زیادہ بڑھنی ہے، بلکہ جب قرآن نے ان کی شان بیان کرنی ہے ہم کرتے ہیں اپنی بخشش کے لیے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ بھی تلاوت ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس ترجمہ سب کو آتا ہے۔ بتائیے قبر میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا؟ محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ حدیث میں سنا سکتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے خیمہ لگایا، ادھر کسی بندے کی سورہ ملک پڑھنے کی تلاوت کی آواز آتی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کی آواز آتی ہے، قاری نظر نہیں آتا۔ پہنچے آواز سے سبحان اللہ بولے۔ غیب دان نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ بندہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے قبر میں بھی اجازت دے رکھی ہے، اور اگر یقین نہیں نہ آتا نا چلے جاؤ کسی اللہ والے کے آستانے پہ، داتا حضور چلے جاؤ، میرا حسین چلے جاؤ، امیر علیہ رحمہ چلے جاؤ، رات کا کوئی حصہ ہو، جن لوگوں نے قرآن سے دوستیاں لگائی ہیں ان کی قبر پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اچھا، جب کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی کرے گا، اللہ کے فضل سے جب جنت میں جائیں گے، جنت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی؟ بولیے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حدیث پاک ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب جنت میں قرآن پڑھا جائے گا اور ایک بندے سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں پیار سے قرآن پڑھتا تھا نا، آج پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں نا، پیار سے پڑھتے ہیں، بھلے آپ حافظ بھی نہیں ہیں نا، جنت میں حافظ بن جائیں گے، چونکہ جس حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، وہاں حافظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، یقال لقارئ القرآن نہیں ہے، یقال لحافظ القرآن نہیں ہے، بلکہ یقال لصاحب القرآن۔
جو دنیا میں قرآن کو اپنا دوست بنا کے رکھتا ہے نا، اللہ نے جنت میں اسے حافظ بنا دینا ہے۔ اور جب جب بندہ قرآن شریف پڑھے گا تو اس آیت کو نہیں پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ ہمارا تو نظریہ ہے، ہم جب یہ آیت پڑھیں گے ہمارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ امام حسین کی یہ شان ہے کہ آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، اللہ آپ کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور سن لے یزیدیت کہ یہ شاید کوئی سمجھے کہ امام حسین کا سارا الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، امام حسین کا شاید نام نہیں رہے گا۔ نانا، آج صدیاں بیت گئی ہیں، 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، آج 1445 ہجری چل رہی ہے، آج بھی امام حسین کا نام گلی گلی میں پکارا جا رہا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صرف میں اور آپ نہیں پکارے، چکر لگا کے دیکھو۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے جو بھی گلی کوچوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے ایسے فارغ۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو نا بھائی، سنیے، جنت کی سرداری امام حسین کی ہے یا نہیں؟ بولو ہے؟ اور جنت میں جانے کا ہر ایک کو شوق ہے اور انہیں بھی چاہیے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ارے جس کی سرداری میں جنت میں آپ نے جانا ہے، آج ان کے دن آئے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ کل کوئی شاید ہو سکتا ہے کوئی 2 نان کھلوا دے اور کہے میں نے حق ادا کر دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج کی رات حضرت امام حسین نے کیا کی ہے، آپ کے جان نثار و بقا نے کیا کی ہے۔ کسی خیمے سے یہ حلوے نہیں بانٹ رہے تھے، کسی خیمے میں یہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ہر خیمے سے کسی نے سنا ہے تو قرآن کی تلاوت کو سنا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھیں، مکہ المکرمہ سے کربلا تک کتنا سفر ہے، پورے سفر میں مجھے آپ بتا دیں حضرت امام حسین کی کوئی ایک نماز رہی ہو۔ ہم تو 10 محرم کوئی نمازیں نہیں پڑھتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر اور ادھر۔ حضرت امام حسین نے کیا کوئی بادشاہت کے لیے گئے؟ کیا صرف دنیاوی بادشاہت کے لیے گئے جنہیں رسول اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا؟ محبت سے سبحان اللہ بولے۔ انہیں دنیا میں چند ٹکوں کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین گئے شریعت کی پاسداری کے لیے، اور امام حسین نے اگر نماز سے پیار کیا ہے نا، اور اگر امام حسین نے وہ سبق بھی یاد دلایا کہ لوگوں ایک وہ وقت تھا جب میں چھوٹا تھا، میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تسبیح کو لمبا کیا ہے، اور اللہ نے بھی کوئی آیت نہیں اتاری کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور میں اگر میرے لیے ایسا کیا گیا تو لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں بھی ایسی نماز ادا کروں گا نا، سجدے میں سر رکھوں گا تو قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ امام حسین تو اس بندے کا نام امام حسین۔ باطل کا ساتھ ہم نے دینا ہے، جھوٹ ہم نے بولنا ہے، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اپنی اپنی گریبان ذرا جھانک کے ہم دیکھیں کہ رمضان شریف گزر گیا، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، زکات کا آیا، ذی الحج کا، محرم شروع ہو گیا، ہم نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے۔ آج دن گزرا نا محرم الحرام کا، ہم نے جمعۃ المبارک پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی اور بیٹھے ہیں اور جا کے بغیر پڑھے سو گئے، سوچنا چاہیے میرے عزیز، جب میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤں، آنکھ لگے تو چارپائی پہ ہوں، کھولے تو قبر میں ہوں۔ امام حسین نے تو یہ بتایا ہے کہ لوگوں گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، بچے کٹا دو، گھر لوٹا دو، اگر تمہیں ہوا نہیں ملتی تو تیروں کی بارش میں نماز پڑھو، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے پڑھو، اگر تمہیں مسجد کی چٹائی اور صف نہیں ملتی تو تپتی ہوئی کربلا کی ریت پہ اللہ کو سجدہ کرو، پھر دنیا دیکھے گی، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں، بل احیاء وہ۔ اور قرآن نے ایک قدم اور بتایا، جب یہ کہہ دیا کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو تو سچی بات ہے وہ زندہ ہے، پھر آیت کو تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ مردہ ہیں بس ادب کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسے آپ اندھے کو نبینا کہتے ہو، اسے اندھا نہیں کہتے کہ یار اچھی بات نہیں ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مردہ ہیں بس کہنے کا حکم نہیں ہے. فرمایا نہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں. اور فرمایا ان ربہم یرزقون، ان کے رب کیا انہیں رزق بھی. اور اگر آپ کے ذہن میں آئی یہ کیسے بات ہے، جسم الگ ہے، سر الگ ہے، اور پھر قبر میں چلے گئے، من و من مٹی کے نیچے کیسے زندہ ہے؟ تو آپ نے 10ویں محرم کے واقعات کے بعد شاید پڑھا ہوتا تو آپ کو شاید یہ جواب مل گیا ہوتا. کوئی کہے جی سر جسم سے الگ ہو جائے بھلا وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ان سے پوچھئے جو مر جائے وہ قرآن کی تلاوت سن کے جواب دیتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ تاریخ آج بھی موجود ہے. حضرت امام حسین کو نیزے کی نوک پہ سر کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو یہی بات بتا دوں، اللہ نے ایسی شان دی ہے کہ لوگوں بظاہر تم نے میرے نبی کے نواسے کے جسم کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، دیکھو امام حسین کا سر بھلے جسم سے الگ ہے لیکن ہے سب سے اونچا. سنو جا رہا ہے قافلہ، کوئی بندہ حضرت امام حسین کے سر کے سامنے تلاوت کرتے ہیں ہم حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے لوگوں اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب تر ہے. جس نے پھر ساری زندگی قرآن پڑھا تھا نا، پھر جب قرآن پڑھا گیا تو پھر ان سے رہا نہ گیا. کوئی مجھے بتائے کہ بندے کا جسم الگ ہو جائے اور سفر میں ہو اور اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، وہ سنے بھی صحیح اور وہ جواب دے. حضرت امام حسین نے جواب دیا اصحاب کہف کا قصہ بھی بڑا عجیب تر ہے لیکن سن اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہمارا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. بتایا کہ لوگوں ہم کل بھی زندہ تھے اور ہم آج بھی زندہ ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں، ہر ایک کے قریب نادرہ کا دفتر ہے، وہاں نہ جائیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں. صدیاں بیت گئی ہیں، وہ یزید پلید جس نے سب کچھ کرنے کو کچھ بھی محسوس نہ کیا، حرج نہ سمجھا، آرڈر دے دیے، آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 61 ہجری کے بعد مجھے بتائیں کوئی بندہ ایسا گزرا ہو جس کا نام یزید ہو؟ ہاں، لیکن ایمان سے بتائیے مسلمانوں کی کسی گلی کا چکر لگا لیں اور دیکھ لیں کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جس میں حسین نامی بندہ نہ ہو. محبت سے سبحان اللہ بول دیں، محبت سے بول دیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. ایسا مجھے گھرانہ دکھاؤ نا ذرا جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جن کی امی جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کے بابا ولیوں کے سردار ہوں اور جن کے نانا نبیوں کے سردار ہوں. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. ارے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور کوئی کہے کہ یار آپ نے تو ایسی بس باتیں میں سرسری نظر سے بتا دی ہے امام حسین زندہ ہے. میں آپ کو اور مثال سے بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو جب قرآن نے کہہ دیا تن من دھن قربان ہے، دنیا مانے نہ مانے ہم قرآن کے ایک ایک جملے کو مانیں گے انشاءاللہ. تو ہم جتنی موذی حرکات کرتے پھرو، قرآن کی شان کل بھی بلند تھی، قرآن کی شان آج بھی بلند ہے. قرآن کل بھی محفوظ تھا، قرآن آج بھی محفوظ ہے. تو ہم جملے تو کیا قرآن کے ایک نقطے کو بھی نہیں بدل سکتے. کیوں؟ قول محمد ہے، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا. لیکن اللہ نے مثال دی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوتا ہے زندہ نہیں ہوتا؟ بولیں ہوتا ہے. کیسے؟ کس نے رکھا؟ بولو سب بولو. اللہ نے. ہاں، لیکن پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہاں تو خوراک کی نالی ہوتی ہے، وہ نالی نہ جائے تو بچہ مر جائے. تو بھائی بھلے نالی ہے لیکن رکھنا کوئی عام بات ہے زندہ رکھنا؟ چلیں اس سے اگلی مثال سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا.
لیکن اگر بات سمجھ آ جائے نا، امام حسین کی زندگی کی بات سمجھ آ جائے، پھر سبحان اللہ زندو والا ہی کہنا ہے۔ سن لیجئے، پہلے توجہ سے سن لیں، اگر بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو بے شک آپ بیٹھے رہیں۔ مرغی کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ انڈے ہوتے ہیں 20-21 انڈے یا جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے، مرغی اوپر بٹھا دیتے ہیں، 21 دن کے بعد انڈا ٹوٹتا ہے، اس انڈے میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ سب بولیں زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے دیکھا ہو یا آپ دیکھ لیں یا جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ لیں، جب انڈا ٹوٹتا ہے بچہ پہلے زندہ ہوتا ہے یا بچہ بعد میں زندہ ہوتا ہے؟ پہلے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات بچہ خود انڈے کو توڑ کر باہر آتا ہے۔ ہاں، اب ذرا مجھے بتائیے، جب وہ 20 دن وہ بچہ اس انڈے میں رہا، اس کی روح ڈلی جب بھی 15ویں دن یا 16ویں دن، اور اس کے بعد وہ بچہ حرکت کرتا رہا، زندگی رہی، خوراک ہے تو زندگی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس انڈے کے اندر اس بچے کو خوراک کس نے پہنچائی؟ اس کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ اچھا بتائیے، آپ خوراک کی نالی کی بات کرنے والے ان سے پوچھئے، یا عورت نے انجیکشن لگایا ہے کہ اس کو جا کے وہاں خوراک پہنچائی ہو، یا کسی نے ڈرپ لگائی ہے، یا مرغی نے چونچ کے ذریعے اسے خوراک دی؟ نا، انڈا بند تھا، اس بند انڈے کے اندر بچہ ہے، زندگی ہے، خوراک اس کو پہنچی ہے۔ رب نے بتایا کہ انسان، میرے کلام میں تجھے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رب ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے، وہ رب اپنے بندے کو قبر میں زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارے امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہیں، اور وہ کل بھی زندہ ہوں گے، قیامت کے دن بھی وہ ان کو جو زندگی ملے گی نا، اس کی شاید کسی کی ایسی زندگی نہ ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ میرے عزیز، آج دیکھیے، ہمارے بچے کو کوئی بڑا اٹھا لے نا، ہم پھولے نہیں سماتے۔ یار میں گیا تھا، قاری صاحب نے میرے بچے کو اٹھا لیا، ہمارے گھر میں فلاں آدمی آئے تھے، اس نے میرے بچے کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے۔ ہاں ذرا سوچئے تو صحیح، یار وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے آتے ہیں، تھوڑا سا لڑ کھڑاتے ہیں، رسول اللہ خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑا ہے، امام حسن یا امام حسین کو اٹھائے، تب بھی اللہ کی منشا کے مطابق۔ رسول اللہ اگر سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے تسبیح کو لمبا کی ہے، تب بھی اللہ راضی تھا، تب بھی تو قرآن کی کوئی ایت نہیں ہوتی۔ گویا کہ کسی نے یوں کہا کہ اللہ بھی اس پہ راضی تھا، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے، اے نبی ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری پوشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ حقیقت، اور اگلی بات سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اللہ جب سجدے میں تھے، امام حسن امام حسین دونوں کے بارے میں، یہ جو بھی شہزادہ آیا، رسول اللہ نے سجدے کو لمبا کیا، رسول اللہ کو امام حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ بولو، آیا؟ اور رسول اللہ نے سر کیوں نہیں اٹھایا کہ کہیں یہ گر نہ جائے؟ عین نماز کا مرکزی رکن ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے جو سجدہ نہیں کر سکتا کسی وجہ سے اسے قیام بھی بسا ہوگا ساکت ہو جاتا ہے۔ عین سجدے کے عالم، اور کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس عین نماز کے عالم میں رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں حسین سے کیسے پیار کرتا ہوں، اور یہ بتایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ یقیناً ہماری نمازیں تبھی قبول ہیں جب رسول اللہ کی نماز جیسی نماز پڑھیں گے نا۔ قرآن نے تو صرف کہا نماز قائم کرو، قرآن نے کہا ہے ہاتھ یہاں باندھو یا ہاتھ یہاں باندھو، قرآن نے کہا ہے گھٹنوں پہ ہاتھ یہاں رکھو، قرآن نے یہ کہا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بتاؤ نماز کیسے پڑھیں گے تو قبول ہوگی؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میری نمازیں تو قبول ہیں ہی ہیں، اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری نمازیں قبول ہو تو پھر دل میں امام حسین کی محبت ہونی چاہیے۔ سنیے،
سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر شبیر گھر سے، شبیر امام حسین کا نام ہے، شبیر گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ بولے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حسین پشت نبی پہ، ہم جاتے ہیں مدینہ شریف، وہاں سے تصویر کھنچواتے ہیں، میں مدینہ کی گلیوں میں ہوں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، امام حسین تو جس کی وجہ سے مدینہ کو شان ملی ہے، ان کے کندھوں پہ سوار، جن کو رسول اللہ نے اونچا کر دیا نا، کوئی اسے نیچا نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ارے ملے گی جنت، پائے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر دل میں رسول اللہ کی آل کی محبت نہیں ہے نا، پھر نماز بھی نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، وہ اپنی کس نماز میں حضور کی آل کا ذکر نہیں کرتا؟ سنت پڑھے تب بھی حضور کی آل کا ذکر، فرض پڑھے تب بھی حضور کی آل کا ذکر، وتر پڑھے تب بھی، ہر بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد، بولیے وعلی آل محمد۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں مانگ کے پائیے کج نہیں ہوندا، مانگ کے پائیے کج نہیں ہوندا، تے لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوندا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ منبر رسول پہ بیٹھ کے بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ لوگوں کو لوٹتا ہے نا، پھر اسے سکون نہیں ہوتا۔ ایک غریب ہے، اس کو بیماری آتی ہے نا، ایک پیناڈال کی گولی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جس نے غریبوں کو دکھ دیے ہوتے ہیں، اسے سجدوں میں بھی سکھ نہیں ملتا۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، پوری کوٹھیاں کی کوٹھیاں ٹیسٹوں پہ لگ جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری کی سمجھ نہیں آتی۔ یار بیماری تو وہ ہے جس غریب کو تو نے دھوکہ دیا ہے، جس غریب کی زمین پہ تو نے قبضہ کر کے اپنی کوٹھی بنائی ہوئی ہے، جس غریب کو پورا مہینہ تو نے لوٹ کے آج تم 11ویں کا کھیر مفت تقسیم کرنے جا رہے ہو، جس حاجی صاحب نے 7 دن پورے لوگوں کو لوٹا، دھوکہ دیا، خراب چیزیں بیچی، جس ڈاکٹر صاحب نے ماس کمیشن کے لیے مہنگی مہنگی ٹیکے اور مہنگی مہنگی گولیاں لکھی، اور وہ جمعے کے دن پہلی صف ڈھونڈ رہا ہے۔ نہ غریب دیکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نہ تکیا کر، لوگاں دے عیب لب دے فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ میں بتاتا ہوں، سنیے امام حسین کو دیکھیں۔ حضرت سید الشہداء امام حسین جا رہے ہیں، مسکین بچے مل کے کھانا کھا رہے ہیں، انہیں کہا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کیا کریں؟ ہم تو غریب کو سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، حقیقت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم مسجد میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، غریب آئے تو 2 انگلیوں سے سلام، امیر آئے تو 4 صفحے چھوڑ کے اسے گلے جا کے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے امیر تیرے کام آ جائے گا، تجھے پیسے دے گا، کہیں کچہری میں تیرے کام آ جائے گا، لیکن غریب اس وقت کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں تو دل کی گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں میرے عزیز، مرنا تو ہر کسی نے ہے نا، کوئی کہے میں نے نہیں مرنا۔ یہ ابھی داؤد جو مرا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہوا، اللہ تعالیٰ حوادثات سے بتائے سبق کیا دے کے گئے، 15 کروڑ لگایا صرف ٹکٹ کا، باقی خرچے الگ۔ مرنا اگر سمندر کی گہرائی میں تھا تو وہاں جا کے مرا ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ بابے فرید نے تو آسان لفظوں میں سمجھا دیا تھا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی حج چلیا کوئی کل چلیا۔ کہاں میرا زیادہ تکبر؟ میں غریب کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، یہ رب العالمین کی تقسیم ہے، میرا تیرا کوئی کمال نہیں اگر دولت آ گئی ہے۔ ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، ایک وقت تھا کروڑوں کی ان کی کوٹھیاں تھی اور لاکھوں من ٹن گندم تھی، سیلاب جو آیا اگلے لمحے میں ایک لقمے کے لیے لین میں لگے ہوئے ہیں، بے پرواہی میں ایک سجن دی جتھے کسے دی بیچ نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ غریب سے نفرت نہ کر میرے عزیز، ناراض بھی نہ ہونا، غریب سے پیار کیا کر۔
وہی غریب ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعائیں مانگی ہیں. ویک فریدا مٹی کھلی مٹی دا تو مٹی ہونا مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. میری اور آپ کی اوقات تو اتنی ہے آنکھ جو بند ہوتی ہے تو ہم تو منہ بھی بند نہیں بند کر سکتے. لوگ جبڑا باندھ رہے ہوتے ہیں غسل دیتے ہوئے کبھی کسی میت کی غسل میں شامل تو ہو جائیں وہ تو بندہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. یہ میرا تکبر میرا غرور. مرنے کے بعد ہر ایک کا کفن بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور بندے کو اپنی نصیب زمین بھی نہیں ہوتی. جس قبرستان میں ہمیں دفن کیا جاتا ہے بتاؤ وہ ہماری اپنی زمین ہے. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ قبرستان میں بھی جگہ نہیں مل رہی. اس میں کو ذرا سیٹ پہ رکھ میرے عزیز, ذرا نیچے آ. اپنے آپ کو پرندہ جتنا بھی ہوا میں اونچی وہ چلا جائے نا اس کی نگاہ تلے ہی ہوتی ہے نیچے ہی ہوتی ہے. اگر وہ اوپر دیکھے تو گر جاتے ہے دھڑک زمین پہ گرتا ہے. بھائی بلے شاہ نے کہا تھا نا پھلاں دے تو عطر بنا, ناراض ہو گئے. محبت سے سبحان اللہ. حقیقت میں عرض کر رہا ہوں امام حسین یہ ہے. میں بھی سناتا ہوں انہوں نے مسکینوں سے کیسے پیار کیا ہے. امام زین العابدین نے کیسے پیار کیا ہے. ہم سبیل لگا کے پھر امیروں کو دیں, نیاز تقسیم کر کے وہاں تقسیم کریں. امیر اللہ غریب الگ. پھلاں دے تو عطر بنا اترا دی پھر کٹ دریا دریا دے وچ رچ کے نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا. امام حسین جا رہے ہیں مسکین کھانا کھا رہے ہیں, کہا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. امام حسین سواری سے اتر کے بیٹھ گئے. محبت سے سبحان اللہ بولے. اگلی بات بھی سنیں, ہماری تو نظر بھی مریدوں کی جیب پہ ہوتی ہے نا. ہاں امام حسین نے کھانا کھا لیا پھر یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے سعادت ہے مجھے تم نذرانے دو. نہ 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 نہ. امام حسین کھانا کھانے کے بعد انہیں کہتے ہیں میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے تم میری دعوت قبول کرو. انہیں وہاں سے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. اس گھر میں لے گئے جن کی چکی بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. حقیقت میں عرض کر رہا ہوں جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں. حقیقت امام حسین گھر لے گئے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا, جاتے ہوئے ہر ایک کو تحفہ دے دیا. امام زین العابدین کو ذرا پڑھ کے دیکھو نا, آپ نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا. آج تو ہم غلاموں سے بات ہی نہیں کرتے, میری انہیں انسانیت بھی نہیں سمجھتی. اسلام تو ایسا ہے جتنے بھی جرم ہوتے ہیں اسلام کہتے ہیں غلام کو آزاد کرو. ہے یہ ایسے نہیں ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہے کافر بھی ہے اسے بھی آزاد کرو تمہارے جرم کا کفارہ ہو جائے گا. انسان تو ہے نا. آپ اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں غلاموں سن لو کل قیامت کے آؤ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو, کل تمہاری اگر قیامت کے دن تم بخشے جاؤ تو تم میری سفارش کرو. امام زین العابدین جیسا بندہ کہہ رہا ہے اور اگر میں بخشا گیا تو میں تمہاری سفارش کروں. آپ پڑھیے سیر و علام نبلا اٹھا کے دیکھیں امام زین العابدین کا جب انتقال ہو رہا ہے نا, جب انتقال ہو رہا ہے تو لوگوں نے جب غسل دیا تو دیکھا آپ کہ آپ کی گردن کے اوپر نشان ہے. وہ تو اگلی صبح پتہ چلا کہ جب رات ہوتی تھی نا لوگ سو جاتے تھے. امام زین العابدین اس پیارے سے جسم پہ راشن اٹھاتے ہیں, مدینہ شریف میں 100 لوگوں کے گھروں میں راتوں رات راشن پہنچاتے ہیں. ہم تو اس امام حسین کی بات کرتے ہیں, اس کی اولاد کی بات کرتے ہیں. چوری ہم کریں, جھوٹ ہم بولیں, شراب ہم پئیں اور دودھ کے ساتھ ظلم ہم کریں, غریب کا ہم کھائیں, حق ہم کھائیں, سود ہم نہ چھوڑیں اور پھر کہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. امام حسین نے اگر قربانی دی ہے ذرا سنو, ٹائم پورا ہونے کو میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے بتائیں میرے عزیز, آج ہمارے اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی پریشانی ہو جائے نا ہم کئی دن نماز چھوڑ دیتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. قاری سے پوچھے نا کہتے ہیں یار آپ کو پتہ نہیں مجھے اتنی پریشانی ہو گئی ہے. او بھائی پریشانی تو ہو گئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں آؤ دعا کرو اللہ پریشانی کو دور کر دے گا. کیوں دنیا داروں کے دروں پہ دھکے کھا رہے ہو, جہاں سے قبولیت ہونی ہے وہاں تو آئے نہیں. سنو مجھے بتائیں ذرا اس نقشے کو سامنے تو لائیں, بھلا 6 مہینے کے بچے کا کتنا بڑا گلا ہوتا ہے. حقیقت صرف کل لنگر پکا کے صرف جان نہ چھڑوا لیں, ان کو خراج تحسین قرآن شریف پڑھ کے پیش کریں کہ تمہارے صبر کو سلام, تمہاری جرت کو سلام. حقیقت بھائی امام حسین نے ایسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ پیارا سا بچہ, وہ میرا اور آپ کا کوئی وہ بچہ نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ ہے.
اور آپ کے سامنے ہی بچے کی گردن میں تیر لگتا ہے یار. لیکن امام حسین پھر چلائے نہیں ہیں, شکوے شکایتیں زبان پہ نہیں لائے کہ یا اللہ میں ہی مل لیا سی. علی اکبر کی کبھی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھو وہ کیسے حسین و جمیل تھے, کیسے امام حسین یا امام حسن کے ہم شکل تھے. حضرت قاسم کو پڑھ کے دیکھو, اتنے نوجوان شہید, اتنے پیارے حسین و جمیل, ان کی لاش کو زمین پہ گرایا گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت امام حسین اگر علی اصغر کو قربان کرتے ہیں یا علی اکبر کو قربان کرتے ہیں, علی اصغر کو اٹھاتے ہیں, علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہیں, اون محمد کو قربان کرتے ہیں, عباس و جعفر کو قربان کرتے ہیں, ابو بکر و عثمان کو قربان کرتے ہیں, عبداللہ و قاسم کو قربان کرتے ہیں. سبق یہ دیتے ہیں لوگوں, میں رب کی رضا پہ کل بھی راضی تھا, میں رب کی رضا پہ آج بھی راضی ہوں. میں نے نماز کل بھی نہیں چھوڑی تھی, میں نے نماز آج بھی نہیں چھوڑی ہے. یہی تو کسی نے نقشہ کھینچا تھا کہ امام حسین نے یزیدیوں کو کیا کہا جب یزیدی فوج کو آنے لگی, ادھر آؤ سب کچھ ملے گا. یزید بولا بڑی فوج میرے ہاتھ ہے, حسین بولے نتیجہ خدا کے پاس ہے. بس سبحان اللہ بول دو, تم سمجھتے ہو تم جیت جاؤ گے, تمہارا نام رہے گا. امام زین العابدین نے یہی سبق دیا تھا. جب امام زین العابدین موجود تھے, کسی بندے نے اذان دی, امام زین العابدین نے بھی سنا اور یزید کے چاہنے والوں نے بھی اذان کو سنا. آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح, اذان میں تمہارے نانے کا نام ہے یا ہمارے نانے کا نام ہے؟ یزید بولا بڑی فوج میرے ہاتھ ہے, حسین بولے نتیجہ خدا کے پاس ہے. یزید بولا میں جابر ہوں, جبر کر سکتا ہوں. حسین بولے میں صابر ہوں, صبر کر سکتا ہوں.